بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 184 ہے اور آج کا عنوان ہے علم، اولاد اور قرآن۔ روایت سماعت کی دی، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه ومصحفا ورثه او مسجدا بناه او بيتا لابن السبيل بناه او نهرا اجراه او صدقة اخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته، رواه ابن ماجہ والبیہقی فی شعب الایمان۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کو اپنی موت کے بعد اپنے مال و حسنات میں سے جن کا ثواب پہنچتا رہتا ہے ان میں سے ایک علم ہے جو اس نے سکھایا اور اسے نشر کیا، دوسرا نیک اولاد جو اس نے چھوڑی، یا قرآن مجید جو اس نے کسی کو عطیہ کیا، یا مسجد ہے جو اس نے بنائی، یا مسافر خانہ ہے جو اس نے بنایا، یا نہر ہے جو اس نے جاری کی، یا وہ صدقہ ہے جو اس نے اپنی صحت اور حیات میں اپنے مال میں سے کیا۔ بس یہ وہ اعمال ہیں جن کا ثواب اس کی موت کے بعد بھی اسے پہنچتا رہتا ہے۔ اس حدیث میں 4 باتیں بتلائی گئی۔ پہلی بات، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کو اپنی موت کے بعد اپنے مال و حسنات یعنی نیکیوں میں سے جن کا ثواب پہنچتا رہتا ہے ان میں سے ایک علم ہے جو اس نے سکھایا اور اسے نشر کیا۔ دوسری بات، دوسرا نیک اولاد جو اس نے چھوڑی، یا قرآن مجید جو اس نے کسی کو عطیہ کیا، یا مسجد ہے جو اس نے بنائی، یا مسافر خانہ ہے جو اس نے بنایا ہے، یا نہر ہے جو اس نے جاری کی۔ تیسری بات، یا وہ صدقہ ہے جو اس نے اپنی صحت اور حیات میں اپنے مال میں سے کیا۔ چوتھی بات، بس یہ وہ اعمال ہیں جن کا ثواب اس کی موت کے بعد بھی اسے پہنچتا رہتا ہے۔ بزرگان محترم، ان حقیقتوں کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آدمی ایک تو ہے کہ وہ اپنی زندگی میں عمل کرتا ہے، نماز پڑھی، روزہ رکھا، زکوٰۃ دی، حج کیا، تلاوت کی، تسبیح کی، قربانی کی، یہ زندگی کے اعمال ہیں۔ مگر بعض اعمال ایسے ہی کہ آدمی مر بھی جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، لیکن ان کی نیکیوں کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ مثلا کسی نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کو وہ انتقال کر گیا، اس کتاب کو لوگ پڑھ رہے ہیں اس کے مرنے کے بعد، ظاہر بات ہے کہ اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ کسی نے کسی طالب علم کو تیار کیا، وہ استاد بنا، شیخ الحدیث بنا، شیخ التفسیر بنا، وہ پڑھا رہا ہے، جب تک وہ پڑھاتا رہے گا وہ اس کا پڑھانا اس آدمی کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ بنے گا، اس کے اجر کے آتے رہنے کا ذریعہ بنے گا جو اس نے اس کو پڑھایا ہے۔ اسی طریقے سے اولاد ہے، نیک اولاد، آدمی مر جاتا ہے، اس کی اولاد زندہ رہتی ہے، اور جب تک وہ اولاد اس کی نیک کام کرتی رہتی ہے اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی نے کوئی مسجد بنا دی، اور جب تک وہ مسجد رہے گی، وہ مسجد میں لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، اس کا اجر و ثواب اس شخص کو ملتا رہے گا جس نے مسجد بنائی۔ کسی نے مسافر خانہ تیار کیا، لوگ اس میں آتے رہے، یا ابھی تو انتقال کر گیا، لوگ آتے گئے، اپنی سہولت کے اعتبار سے اس میں قیام کیا، مسافر تھے، ان کی مشکلات آسانی میں تبدیل ہو گئی، جب تک وہ مسافر اس سے استفادہ کرتے رہیں گے مسافر خانے سے، اس آدمی کو اس کا اجر پہنچتا رہے گا۔ کسی نے نہر بنائی، کسی نے کنواں کھودا، کسی نے بورویل لگا دی، جب تک اس پانی سے لوگ وضو کرتے رہیں گے، اپنی پیاس مٹاتے رہیں گے، اس کا اجر و ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ اسی طریقے سے جو آدمی صدقہ کرتا ہے اپنی زندگی میں، اپنی صحت کی حالت میں، اپنی حیات کی حالت میں، اس کے ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس یہ وہ اعمال ہے جن کا ثواب اس کی موت کے بعد بھی اسے پہنچتا رہتا ہے۔ مومن مسلمان کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں ایسے کام کر کے جائے جس کا اجر و ثواب اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔